ویلکم ٹو دا ویلاگ ود گل بخاری. بہت خوش آمدید میرے ویلاگ میں. آج بھی پہلے آپ سے معذرت کرنی ہے. کل میں دور تھی اور 2 مرتبہ آپ کے لیے ویلاگ بھیجنے کی کوشش کی. رات ہو گئی, بہت دیر ہو گئی, نہیں چل سکا. اس کی معذرت کہ کل آپ تک کوئی ویلاگ نہیں پہنچا. بہرحال آج میں اس کو میک اپ کرنے کی کوشش کروں گی. بہت ہی مزے کی خبریں ہیں میرے پاس فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ کے بارے میں. خبر میں اس کو اس لیے کہہ رہی ہوں کہ گو بات پرانی ہے لیکن پتہ آج چلے گی آپ کو. دیکھیے, انہوں نے تین لوگوں کو انٹرویوز دیے. پہلے منصور علی شاہ کے تھرو انہوں نے باتیں کیں, پھر انہوں نے جاوید چودھری صاحب کے تھرو باتیں کیں, اور پھر انہوں نے شاہد میتلا صاحب کے تھرو آپ سے بات کی اور اپنے موقف بیان کیے جو آدھے سچے آدھے جھوٹے تھے. بہرحال جب میتلا صاحب کا دوسرا یا تیسرا آرٹیکل آیا تو اس کے بعد کہا گیا باجوہ صاحب کو کہ اب بس یہ بہت ڈیمیجنگ ہے, اب آپ اپنا یہ جو گفتار ہے اس کو بند کریں گے. تو میں ان کے اوپر آنے سے پہلے جو حیران کن انکشافات یا حیران کن قسم کی باتیں باجوہ صاحب نے کی ہوئی ہیں اپنے دور میں, وہ پہلی مرتبہ میں آپ کے پاس لے کے آؤں گی. لیکن اس سے پہلے میں چھوٹے آپ کو باتیں بتا دوں. پرسوں والا جو ویلاگ تھا اس میں میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو باپ پارٹی ہے وہ آدھی بٹ کر اور جوائن کر رہی ہے نون لیگ کو. لیکن اب اس میں ایشو یہ تھا کہ جی جو انٹرسٹنگ بات ہے, جو غور طلب بات ہے, وہ یہ ہے کہ مقابلہ شاید ڈاکٹر مالک اور جام کمال صاحب کے درمیان ہے. ظاہر ہے ایک صاحب چاہتے, مطلب صاحب نہیں, نون لیگ شاید مالک صاحب کو چاہے گی اور جو باپ والے جوائن کر رہے ہیں وہ ان کا لیڈر جو ہے وہ جام کمال ہے. تو اس میں جب میں نے پوچھا کہ اچھا جام کمال صاحب میں کیا خوبیاں, تو انہوں نے کہا نیچے سے اوپر آئے ہیں, پالیٹکس جانتے ہیں, بلوچستان جانتے ہیں, ساری بلوچستان کی زبانیں جانتے ہیں, جیسے وہ بلوچی بھی بولتے ہیں, براہوی بھی بولتے ہیں, بہت کچھ. تو ایسے آدمی کو گورننس کرنا بہت آسان اور بہتر آتا ہے, اور وہ وہاں پہ کیونکہ ناظم لیول سے کرتے کرتے اوپر آئے ہیں تو وہ ان کی نالج بہت زیادہ ہے. میں کہا اچھا ٹھیک ہے. مالک صاحب, تو جی مالک صاحب جو ہیں وہ بہت اچھا پولیٹیکل فیس ہوں گے. تو میں نے ذکر کیا کہ مالک صاحب نے اپنے پچھلے دور میں جب وہ نواز شریف کے دور میں چیف منسٹر بنے تھے تو انہوں نے بہت کوششیں کی تھیں کہ ملیٹنسی جو بلوچستان میں ہے اس کا ایک پولیٹیکل حل نکالا جائے. تو کیا وہ زیادہ دیکھیں, جب ایک پولیٹیکل استحکام آتا ہے تو ہی گورننس بھی بہتر ہوتی ہے, تو ہی خوشحالی بھی آتی ہے. انہوں نے کہا نہیں مالک صاحب, مطلب جو بھی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے. میں نے کہا اچھا اگر مالک صاحب نہیں کر سکتے تو جام صاحب کر لیں گے. انہوں نے کہا نہیں. اب اس میں خبر آپ کے لیے یہ ہے کہ جو بھی وہاں پارٹی ہوگی, جو بھی اس وہاں پہ چیف منسٹر ہوگا, کوئی بھی انسرجنسی, ملیٹنسی اور ان چیزوں کے حل کی طرف نہیں دیکھ رہا. تو یہ ایک بہت بری خبر ہے. لیکن اپنی مین خبر پہ آنے سے پہلے میں آپ کو ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں. یہاں پہ آپ سے نہیں بلکہ میں حکومت سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو عمران خان کہتے ہیں میرے اوپر 120 کیسز ہیں, حکومت کو جواب یہ دے, اور ان کے پاس ضرور کوئی بہت اچھا اس کا ریزن ہوگا, لیکن عوام کو بتا دیں کہ جب عمران خان نے ہمارا آئین توڑا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ٹائم پر, تو اس کے اوپر آرٹیکل 6 کیوں نہیں لگایا. بلاول صاحب نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ یہ جو جرم ہے یہ آرٹیکل 6 اٹریکٹ کرتا ہے, تو اس کی وجہ عوام کو بتائیے. حکومت سے التجا ہے کہ آپ نے جو سب سے سالڈ اور سب سے گھناؤنا جرم عمران خان نے کیا, آپ نے اس کے اوپر وہ کیوں نہیں بنایا کیس. اب آ جائیں جی, آپ کو پہلی دفعہ بتاتی ہوں کہ فوج کے اندر نام رکھتے ہیں نا ایک دوسرے کا. فوج کے اندر باجوہ صاحب کس نام, کس پہچان سے جانے جاتے ہیں. یہ ہے جی قصہ آپ نے سنا ہوا ہے, لیکن اس کا جو اینڈ پارٹ ہے نا نام والا, وہ آپ کو پہلی دفعہ دے رہی ہوں.
ایک بریفنگ تھی بہت سے صحافیوں کے ساتھ. اس بریفنگ کے بارے میں آپ نے سب کچھ سنا ہوا ہے. آپ نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ وہاں زاہد حسین صاحب جو بہت دھیمے لہجے والے شخص ہیں, سافٹ سپوکن ہیں, انہوں نے کھڑے ہو کے کوئی تلخ سوال کیا باجوہ صاحب سے, تو اس کے اوپر صابر شاکر صاحب کھڑے ہو گئے اور کہا یہ غدار وطن, یہ باجوہ صاحب انہیں یہ اس کی ہمت کیسے ہو, کوئی اس طرح کی باتیں, انہیں چپ کرائیں, آپ چپ کریں, آپ غدار ہیں, آپ ملک دشمن ہیں, پتہ نہیں کیا کیا صابر شاکر نے ان کو کہہ دیا. اس کے اوپر ہوا یہ بھی آپ کو پتہ ہے. باجوہ صاحب نے کہا آپ بیٹھ جائیں. جی زاہد صاحب آپ بات کیجئے. اچھا, اور دوسرا قصہ اس میں یہ ہوا کہ جب زاہد صاحب کا سوال ہو گیا تو یوں کر کے فیض صاحب کہتے ہیں لاسٹ کویسچن, جس کے اوپر باجوہ صاحب نے انہیں کہا اوئے آرمی چیف میں ہوں, جی میں بتاؤں گا کہ کب ختم ہوگی میٹنگ اور سوالات, کیری آن پلیز. لو جناب, وہاں پہ فیض صاحب کا ایک رنگ آیا دوسرا گیا, ایک آیا ایک گیا. ہوتا کیا ہے, سوال جواب کیری آن ہوتے ہیں اور فیض صاحب جو ہیں وہ ان کو ان کی تھاں پہ بٹھا دیا جاتا ہے. اچھا, اب یہ جو بریفنگ تھی اس میں سویلینز اپنے صحافیوں کے علاوہ فوجی جو تھے وہ صرف 2 موجود تھے, ایک فیض صاحب ایک باجوہ صاحب. اچھا, باہر نکلے یہ سارے سویلین, اس میں شاید پولیٹیشین بھی تھے چند ایک, اس میں بہت سارے صحافی بھی تھے. نکل کے جو باہر سینئر فوجی تھے ان سے کہا کہ جی باجوہ تو بڑا تگڑا ہے, ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ بالکل پٹی قسم کا بندہ ہے. پٹی ہوتی ہے جو نرم نرم بچوں کی کھیلنے کی پلے ڈو نہیں ہوتی کہ اس کو جس طرف کر لو, تو یہ تو تگڑا ہے سر, تگڑا. اس نے فیض کو اس طرح چپ کرایا. تو وہاں ان کو بتایا گیا سر آپ نہیں جانتے, ایک میٹنگ میں کچھ نہیں پتہ چلتا, یہ گرگٹ ہے. لفظ انگریزی کا استعمال کیا تھا, کمیلین. تو باجوہ صاحب کو فوج میں گرگٹ کہا جاتا تھا, جو وقت کے ساتھ اپنا رنگ بدلتا تھا. اس کی شکل دیکھ اس کو یہ کہنا, اس کی شکل دیکھ اس کو وہ کہنا, نو پرنسپلز نتھنگ. یہ آج بات آپ کو گرگٹ والی میں نے پہلی دفعہ بتائی ہے. اگلی بات یہ اب مزے کی آ رہی ہیں, جو سب سے مین ہے وہ میں آخر میں آؤں گی. اس سے پہلے 2018 کی بات ہے جی. بہت سے مختلف قسم, یہ اپریل 2018 کی بات ہے, بہت سے مختلف پولیٹیشنز فلانے دھماکے یہ جیسے ہوتے ہیں انٹیلیجنسیا, اس میں سے یہ بات کر رہے تھے لوگوں سے کہ جی آپ رہنمائی کریں, یہ بتائیں وہ بتائیں, ڈسکشن کریں. ان کو ڈسکشنز کا بہت شوق ہوتا تھا. تو وہ ڈسکشنز کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ یہ جو 40 سال کا گاند پاکستان آرمی کا ضیاء الحق میرے سر پہ چھوڑ کے چلا گیا ہے, یہ گند ہی گند مچا کے گیا ہے. برا حال ہے پاکستان آرمی کا, اور یہ میری قسمت کہ میں اس کو سنبھال رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے مجھے مرزائی کس نے بنایا تھا؟ تو آگے سے جو شخص جن سے وہ بات کر رہے تھے انہوں نے کہا جی وہ سینیٹر ساجد میر. نہیں, ساجد میر نہیں, یہ میرے اپنے ادارے نے, میری اپنی ISI نے مجھے مرزائی مشہور کیا تھا. تو یہ جی ان کے اپنے الفاظ تھے کہ ان کے ادارے کے اندر اتنا گند ہے, اتنی سازش ہے کہ ان کا اپنا ہی ادارہ ان کو مرزائی مشہور کر رہا تھا تاکہ وہ چیف نہ بن سکیں. یہی کام باجوہ صاحب اور ان کے ساتھیوں نے آگے چل کے کیا. یہ قصہ کسی سے چھپا ڈھکا نہیں ہے کہ عاصم سعید کہہ رہی ہوں, کیا نام ہے, عاصم منیر صاحب کو شیعہ بنانے کی کوشش کی. حالانکہ میرے قریب یہ ساری باتیں بہت, کسی کا کچھ بھی ہونا, کوئی بھی فرقہ, کوئی بھی ریلیجن, یہ میٹر کرنا نہیں چاہیے. لیکن واقعتاً ضیاء الحق جو گند مچا کے گئے تھے یہ سب اسی کے نتائج ہیں, بلکہ ضیاء الحق سے پہلے, لیکن انہوں نے آرمی کے اندر یہ کر دیا تھا. اب آ جائیں جی مین بات کے اوپر. آپ سب لوگوں نے میجر عامر صاحب کا نام سنا ہوا ہے.
ان کا نام منسلک ہے آپریشن مڈنائٹ جیکال سے. یہ ISI سے تعلق رکھتے تھے. آپریشن مڈنائٹ جیکال میں ایک یہ تھے اور ایک تھے بریگیڈیئر، پہلا نام بھول گئی ہوں، بلا، جو بلا کے نام سے جانے جاتے تھے. اچھا، وہ جو پروجیکٹ تھا اس کو یہ دونوں لیڈ کر رہے تھے. مزے کی بات یہ ہے کہ وہ دن 80s کا، لیٹ 80s کا، اور آج کا دن، یہ جو میجر عامر صاحب ہیں یہ ابھی تک فوج کی ہر اسٹریٹجی اور اس میں انوالوڈ رہے ہیں. گو کہ نوکری پہ نہیں ہیں، لیکن ایسے لوگ کبھی ریٹائر نہیں ہوتے. اب سب سے مزے کی جو میں آپ کو بات بتانے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ جنوری 2019 میں اسی طرح میل ملاقات چل رہی تھی. باجوہ وہ کب نہیں ہوتا تھا کہ وہ میل ملاقاتیں نہیں کر رہے، اپنے کام کے علاوہ وہ سارا کچھ کرتے تھے. میل ملاقات چل رہی تھی جس میں انہوں نے کہا چند لوگوں سے کہ جی اب آپ نوٹ کریں، یہ جنوری 2019 ہے، سب کو فال آف کابل نظر آ رہا ہے. امریکی ایک ٹائم لائن ایشو کر چکے ہیں اور جناب یہاں ہاتھ پاؤں پھولنے شروع ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں. تو اب ہمیں یہ بتائیے، باجوہ صاحب نے کہا کہ یہ جو نان پشتون جو نان طالبان افغان لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم کس طرح سے اپنی ریلیشن شپ بہتر کریں. جس کا جواب مجھے نہیں پتا آگے والوں نے کیا کہا، لیکن میرا خیال ہے کچھ اسی طرح کا جواب ہوگا کہ جی وہاں پہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کرنا بند کر دیں، آپ طالبان کی سپورٹ بند کر دیں، آپ ان کے اوپر حملے کروانے بند کر دیں، آپ ان سے جو وہ دوستی کا اگر ہاتھ بڑھاتے ہیں وہ پکڑ لیں یا خود دوستی کا ہاتھ آگے کر دیں. اس کے اوپر جناب یہ جو میجر عامر تھا نا، یہ تڑا، نو سر، یہ وہ طالبان اسٹریٹیجک ڈیپتھ وہ نہیں ہوں گے تو انڈیا سرکل کر لے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، انڈیا ہمارے اگینسٹ دہشت گردی کروا رہا ہے افغانستان کے تھرو، اتنی انہوں نے وہاں پہ یہ بنائی ہوئی ہیں، اتنا وہ کیا ہوا ہے. کہتے ہیں چپ کر عامر کو، مجھے یہ بتا جتنی گاڑیاں کابل میں اور پورے افغانستان میں خودکش حملوں میں پھٹتی ہیں، کیا ایک ایک کا چیسی نمبر سیالکوٹ کا نہیں ہوتا؟ یہ تھی خبر. باجوہ صاحب نے یہ آپ کو اپنے انٹرویوز میں تو نہیں بتایا، لیکن یہاں ان کا اعتراف ہے کہ یہ انڈیا والی بکواس مت کرو، شروع ہم کرتے ہیں. ہمارے یہاں سے وہاں دہشت گردی ہوتی ہے، ہم طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں، ایک ایک گاڑی جو وہاں استعمال ہوتی ہے اس کا چیسی نمبر سیالکوٹ سے ہوتا ہے. یہ تھی جی آج آپ کے لیے ایک خبر. دوسری خبر یہ تھی کہ یہ اپنے ہی ادارے میں گرگٹ پہچانے جاتے تھے اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ کوئی فرم سخت اتھارٹیٹیو آدمی نہیں ہے، یہ جس طرف جاتا ہے اس طرح کا ہو جاتا ہے، اس طرح رنگ بدلتا ہے، مطلب یہ ہرے پہ بیٹھا ہوگا تو ہرا ہو جائے گا، لال پہ بیٹھا ہوگا تو لال ہو جائے گا. یہ تھے جی آپ کے باجوہ صاحب. اسی لیے جتنے بھی آپ نے ان کے انٹرویوز، جن کو وہ کہتے ہیں وہ انٹرویوز نہیں ہیں، دیکھے ہیں، ان کو ہمیشہ پرکھیں کہ اس میں کہاں جھوٹ ہے، کہاں سچ ہے، کہاں جھوٹ ہے، کہاں سچ ہے. باجوہ صاحب یہ چیز تھے جی. تو یہاں آج آپ کو اس خبر کے ساتھ چھوڑے جاتی ہوں، کل انشاءاللہ ضرور ملاقات ہوگی. تھینک یو.